آج 10 رجب ہفتے کے دن دولت کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد رب کریم سے مانگی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، جسے پڑھنے کے بعد اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤ۔ میں نے 10 رجب ہفتے کے دن کا شدت سے انتظار کیا کہ کب رجب کی 10 تاریخ آئے اور یہ وظیفہ میں پڑھوں اور لوگوں کو بتاؤں۔ آج رجب کی 10 تاریخ ہفتے کے دن جس وظیفے کو دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، اسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ کا ولی کوئی نیک بندہ آئے گا، پیسے دے کر چلا جائے گا۔ بے شک آزما لو اللہ والو، ماہ رجب بڑی تیزی سے گزر گیا۔ آج ماہ رجب کا پہلا عشرہ ختم ہو جائے گا اور آج شام کو رجب کا دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ والو، ماہ رجب کی اس خاص قبولیت کی گھڑی میں صرف ایک وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج وہ قبولیت کا دن ہے جسے پورا سال انتظار کیا جاتا ہے کہ کب رجب کی 10 تاریخ آئے اور یہ وظیفہ پڑھ کر ہم رب کریم سے اپنی پسند کی حاجات کو، اپنی پسند کی خواہشات کو پورا کروا سکیں۔ ماہ رجب کی ہر کڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رجب کا پورا مہینہ رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آج کا دن رب کریم سے اپنی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے کا دن ہے۔ آج ماہ رجب کی 10 تاریخ ہفتے کے دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت ہی قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ اللہ والو، آج ماہ رجب کی 10 تاریخ اور دوسرے ہفتے کا دن ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد مانگ کر دیکھ لے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار مانگ کر دیکھ لے۔ اگر کوئی مقروض ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، فاقوں کی نوبت ہے اور قرض ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہا، لوگ آپ کو دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرنا شروع ہو گئے، آپ کو فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق تک نہیں رہے، لیکن ماہ رجب کے دوسرے ہفتے کے دن آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو انسان کو بند گلی سے نکال دیتا ہے، جو مایوسی سے نکال دیتا ہے، محتاجی سے نکال دیتا ہے، ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کی مجبوری سے، ہر طرح سے پریشانی سے نکال کر کامیاب ترین انسان بنا دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ کو یہ وظیفے کے فائدے صرف تب ہی ہوں گے جب آپ ماہ رجب کے دوسرے ہفتے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے۔ آپ وظیفے کو سکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے، اپنی من مانی سے وظیفہ پڑھیں گے تو نہ تو پھر وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ ہی پھر کوئی حاجت پوری ہوتی ہے۔ اگر آج رب کی بارگاہ میں بیٹھنے والے کی ہر دعا قبول ہو رہی ہے تو پھر کیوں نہ آپ اور میں بھی آج 10 رجب ہفتے کے دن دولت کا یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر رب سے اپنی حاجات کو پورا کروا لیں۔ آج اگر کوئی نیا گھر چاہتا ہے، گھر مانگ لے، گاڑی چاہتا ہے، گاڑی مانگ لے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے خلاصی کے لیے، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رازق رب ہے، خالق رب ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب کی ذات ہے، پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، پھر کیوں لوگوں کے تانے سنتے ہو؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر کیوں اپنے گھر میں مصلے پر بیٹھ کر رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، رب کو منانے کی کوشش نہیں کرتے، رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ فقیروں کو بادشاہ بنا دینے والا عمل ہے، مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دینے والا عمل ہے۔ یہ زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے ایک بار پڑھ کر دیکھ لو۔ وہ میرے دکھیاری بہن بھائی، وہ میری بہنیں جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکی ہیں، شوہر کا کاروبار نہیں چل رہا، گھر میں سکون و برکت نام کی کوئی چیز نہیں رہی، گھر میں فکر و فاقے ہیں، ہر طرح سے پستے چلے جا رہے ہو، دن رات محنت کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، دن رات کوشش کے باوجود کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ ایک بار رب کریم سے مانگو۔ آج تک بہت سے سننے والے جعلی عامل پیروں فقیروں کے پاس بھی جا چکے ہیں، لیکن ماہ رجب کی قدر کر لیں، پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔
پورے سال کے بیڑے پار ہو جائیں گے، پورے سال کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھنا کہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اگر آج آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ ایک بار موقع ہر انسان کو ملتا ہے کامیاب ہونے کا، ایک بار موقع رب کی ذات ہر انسان کو دیتی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چاہتا ہے یا غلط راستے پر۔ آج آپ کو ماہ رجب کی 10 تاریخ ہفتے کے دن موقع مل رہا ہے رب کریم سے اپنی حاجات کو پوری کروانے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ یہ دنیا داری، دوست یار رشتہ دار سب یہی موجود ہیں۔ مشکل وقت میں سب سے پہلے یہی لوگ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم بے وقوف انہی لوگوں کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، نوکری چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سے اپنے عزیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج آپ نے تمام کے تمام دوستی یاری رشتہ داری کو چھوڑتے ہوئے بس یہ یاد رکھیے گا کہ یہ رجب کی 10 تاریخ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہاتھوں سے نکل گئیں تو پورا سال میں در در کی ٹھوکریں کھاتا رہوں گا، میرے دوست میرے یار رشتہ دار کسی نے کام نہیں آنا۔ اور اگر ہاں آج 10 رجب ہفتے کے دن دولت کا یہ خاص وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا کریم یا اللہ کو پڑھ لیا تو رب کی ذات جولیاں بھر دے گی، تو رب کی ذات پورے سال کا رزق اور دولت عطا فرما دے گی۔ رب کی ذات ایک نئی زندگی کا، ایک کامیاب زندگی کا آغاز فرما دے گی، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے گی۔ آج میری آپ سے گزارش ہے کہ رجب کی 10 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ ایک بار آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں یا جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ ایک طرف، لیکن یہ وظیفہ آپ نے ایک بار میرے کہنے پر پڑھنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی رب کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا، کیونکہ اس وظیفے کی سب سے بڑی تاثیر و طاقت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ رجب کے 10 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ آپ پر رحمتیں برکتیں برسا رہا ہوتا ہے۔ آپ رجب کی 10 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، آپ جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں وہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والو یہ وظیفہ صبح پڑھیں گے، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھیں گے، رات تک آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ اگر 24 گھنٹے کے اندر آپ کے تمام مسائل، تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 10 رجب ہفتے کا دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں صبح نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر ہیں، کاروبار ہیں، سفر پر ہیں، آپ نے رجب کی 10 تاریخ کو یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ دوست یار رشتہ دار کہیں نہیں جانے والے، وقت کی قدر ہوتی ہے، اور آج اگر یہ قبولیت کی گھڑیاں ہاتھوں سے نکل گئیں تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملنا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، اب ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے، آپ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر بالکل مت دیکھیے گا۔ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے 3 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج میرے جس بھائی بہن کی جو بھی پریشانی ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرے، جس کو جو چاہیے مانگ لے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عصمت کے مطابق مانگنا ہے۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام، ایک مبارک اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ آپ نے رب کریم کو یا رحمانو سے پکارنا ہے۔ جب آپ ماہ رجب کے مہینے میں، اللہ رب العزت کے مہینے میں رب کو یا رحمانو سے پکارتے ہیں، رب کو رحمان والی صفت سے پکارتے ہیں، تو اللہ اپنی رحمان والی صفت سے رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جب آپ یا رحمانو پڑھیں گے، رجب کی 10 تاریخ آپ پر اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہو جائے گا۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ نہیں یقین آتا تو آج ماہ رجب کی 10 تاریخ ہفتے کے دن یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھتے چلے جائیں اور رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی آپ کے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یا رحمانو پڑھتے ہی آپ کی طرف آنے والی تمام پریشانیاں، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، آپ کی طرف آنے سے پہلے ختم ہو جائیں گی۔ یا رحمانو پڑھتے ہی اللہ رب العزت خود راضی ہو جائیں گے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے، دنیا کی تمام طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، اس بندے سے اس کی کامیابی کو نہیں چھین سکتی۔ آپ نے یا رحمانو کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو پڑھتے چلے جانا ہے، اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو یا رحمانو پڑھتے ہی آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ اللہ راضی ہو گیا ہے۔ آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی، آپ کو ہر کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دے گا۔ یا رحمانو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآنی آیت آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس کا لفظی معنی ہے بے شک میرا رب میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب آپ ماہ رجب کی 10 تاریخ ہفتے کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی حاجت پوری کرو۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، اللہ کی برکتیں اپنی جلال میں آ جاتی ہیں، پھر مانگنے والے پر چمچم بارش شروع ہو جاتی ہے، اور ماہ رجب کا مہینہ جسے اللہ رب العزت کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے بیج بونے کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کے مہینوں، حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ کہا جاتا ہے، آج ماہ رجب کی 10 تاریخ جو لوگ ابھی تک اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، میرے وہ تمام بہن اور بھائی، جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، لیکن آج 10 رجب ہفتے کے دن صرف 10 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے۔ پورا سال آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی در در کی ٹھوکریں کھانا نہ پڑے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔
جس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے چلے جانا ہے اور رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کی 10 تاریخ ہفتے کے دن 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے اگر آپ اپنی 10 حاجات کو لے کر بیٹھیں، 10 مقاصد کو لے کر بیٹھیں، 10 خواہشات کو لے کر بیٹھے تو اللہ 10 کی 10 حاجتوں کو پورا کرنے پر قادر ہے، 10 کی 10 خواہشات کو پورا کرنے پر قادر ہے، 10 کی 10 مرادوں کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ یعنی کہ آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی اوقات نہیں رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج رجب کی 10 تاریخ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 10 بار پڑھ کر آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات دیکھیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ ارجنٹ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں کئی گھنٹوں تک انتظار تک نہیں کرنا پڑتا۔ آپ رجب کی 10 تاریخ یہ وظیفہ پڑھتے ہی مصلی چھوڑنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر غیب سے فرشتے، اللہ کا کوئی ولی کوئی نیک بندہ آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتا ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 اعمال بتائے، ایک یا رحمانو، دوسرا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، پھر وظیفہ مکمل۔ اس موقع کو پانا غنیمت ہے۔ میرے نزدیک آج یہ موقع، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اللہ صرف اسی کو دے گا جسے نوازنا چاہتا ہے، جسے چن لیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے تو ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، جس سے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ جس سے اللہ نے چن لیا اس کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے دعائیں دیں گے کہ یار واقعی اللہ والو وظیفہ بتایا ہے۔ اب آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ آج تک میں نے، آپ نے، ہم سب نے یہی دعا کی کہ یا اللہ کرم دی نظر فرما، کرم کر دے، میرے حالات بدل دے، میری تنگ دستیاں دور فرما دے، میری پریشانیاں ختم فرما دے، بے اولاد ہوں اولاد دے دے، مقروض ہوں قرض سے نجات دے دے۔ آج تک ہم رب سے رب کا کرم مانگتے آئے ہیں کہ کرم دی ایک نظر ہووے میرے آقا میں تر جاواں۔ آج اللہ نے موقع دے دیا ہے۔ آج یا کریمو پڑھ کر جس پر ایک نظر کرم ہو جائے گی، اللہ 7 نسلوں کے رزق اور دولت کے دروازے کھول دے گا۔ 7 نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی۔ یا کریمو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کرم فرما دیتا ہے، اور جس پر کرم ہو جاتا ہے وہ شخص اور اس کی اولاد ارب پتی ہو جاتی ہے۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کی طرف آنے والی پریشانیاں آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ آج اگر آپ بھی اپنی اولاد پر، اپنے کاروبار پر، خود پر اللہ کا کرم چاہتے ہیں تو رجب کی 10 تاریخ یا کریم یا اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ یا کریم یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، ماہ رجب کی 10 تاریخ ہفتے کے دن میں نے آپ کو آج 3 اعمال بتائے ہیں۔ ایک نقطہ، ایک چیز سمجھانے کی پوری کوشش کی۔ وظیفہ بتایا، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا، صرف اس لیے کہ ماہ رجب کی 10 تاریخ آج پہلا عشرہ ختم ہو جائے گا۔ یہ موقع کسی صورت مت چھوڑنا۔ میرا کچھ نہیں جانا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس وظیفے کی تاثیر و طاقت کیا ہے۔ لاپرواہی کریں گے تو اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے۔ وظیفہ پڑھ لیں گے تو اپنے لیے آسانیاں، اپنی غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں مصیبتوں سے جان خود چھڑوائیں گے۔ فائدہ آپ کا ہوگا۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد
آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف 3 بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اب اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ دعا مانگنا ہوتا ہے۔ وظیفے تو اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے، دعا اللہ سے انعامات لینے کا، اپنی خواہشات کو پورا کروانے کا، اپنی نصیب کے بند تالے کھلوانے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع کرنا ہے۔ سجدے کی حالت میں مانگیں، ضد کر کے مانگیں۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، آپ کی ہر مراد کو پورا فرمائے گا اور دنیا کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔